بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بک من شرة اللسن وفضول الحذر كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر ونستكفي بك الافتنان بإطراء المادح وإغضاء المسامح كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح وهتك الفاضح۔ مصنف علیہ الرحمت جب حمد اور ثنا سے فارغ ہوا پھر شروع کیا تعوذ میں، کس میں؟ اور کن کن چیزوں سے پناہ مانگا ہے، تو آج کے سبق میں وہ ہم ذکر کریں گے۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں اپنے مقدمے میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ، مصنف فرماتے ہیں کہ وَنَعُوذُ، ہم پناہ مانگتے ہیں، بِكَ، آپ کے ساتھ۔ مخاطب کون ہے؟ کاف ضمیر کس کو راجع ہے؟ اللہ کو۔ بِكَ، آپ کے ساتھ، اے اللہ، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شرۃ اللسن، من شرۃ اللسن، زبان کی تیزی سے، زبان کی تیزی سے۔ لسن زبان کی تیزی کو کہتے ہیں، اور زبان کی شرہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ لسن زبان کو کہتے ہیں، اور اسی طرح شرہ کس کو کہتے ہیں؟ شریر ہونا۔ تو من شرۃ اللسن، زبان کی تیزی سے۔ یہ نعوذ جو ہے نا، نعوذ یہ تو متکلم کا صیغہ ہے نا، نعوذ جاؤ متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا۔ کس کو کہتے ہیں نعوذ؟ ہم، معنی کیا ہے؟ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تعوذ جو ہے نا، تعوذ، اس کے صلے میں کبھی با آتا ہے اور کبھی من آتا ہے۔ اس کے یہ جب بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد یعنی اس کے صلے میں کبھی من آتا ہے اور کبھی کیا آتا ہے؟ با۔ یہاں پر دیکھو کیا آیا ہے؟ با آیا ہے، یہ بیکا نا۔ تو اس میں یہ قاعدہ آپ لوگ جانو کہ جب اس کے صلے میں با آئے گا نا، با، تو با کا مدخول، با کا مدخول کیا مطلب؟ با جس پر داخل ہوا ہے نا، با جس چیز پر داخل ہوا ہے، تو با کا مدخول وہ کیا ہوگا؟ شریف بندہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ شریف بندہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہے؟ جب تعوذ اس کے صلے میں با آ جائے تو با کا جو مدخول ہوگا، با جس پر داخل ہے، وہ کیا ہوگا؟ شریف بندہ ہوگا، ہاں، اور وہ پناہ دینے والا ہوگا۔ لیکن اگر تعوذ کے صلے میں من آ جائے، من، تو من کا مدخول وہ کیا ہوگا؟ شریر بندہ ہوگا۔ یعنی من جس چیز پر داخل ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ اس کا مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، اعوذ، اس کے صلے میں جب با آیا ہے نا تو باللہ، با کا مدخول کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ، وہ عزیز ذات ہے، عزت والا ہے، عزت دینے والا ہے نا۔ اور اس کے صلے میں جب آگے من آیا ہے، من الشیطان الرجیم، من کا مدخول کون ہے؟ شیطان ہے، جو کیا ہے؟ شریر ہے اور حقیر ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تعوذ کے صلے میں من آتا ہے اور با آتا ہے۔ با کا مدخول وہ شریف ہوتا ہے اور پناہ دینے والا ہوتا ہے، اور من کا مدخول وہ شریر ہوتا ہے جسے پناہ مانگا جاتا ہے۔ تو ادھر مدخول اس کا با ہے، تو بیکا، تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہے؟ من شرۃ اللسن، شرہ
کس کو کہتے ہیں؟ یہ شریر ہونا، شریر. تو من شرۃ اللسنی، لسن یہ عام طور پر تو فصاحت کے لیے بولا جاتا ہے، زبان کی فصاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہے؟ لیکن یہاں پر ہم اس سے عام ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف زبان، یعنی زبان کی تیزی سے. وفضول الحذر، وفضول الحذر، اور زیادہ بکواس سے، زیادہ بکواس سے. فضول عربی میں دو طرح استعمال ہوتا ہے. کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ دو طرح. فضول ایک بطور جمع اور ایک بطور اسم مفرد. مجھے دیکھو، یہ فضول لفظ جو ہے نا، یہ جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کی صیغے میں، اور اسم مفرد میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں، جب یہ بطور جمع استعمال ہوتا ہے نا فضول، تو اس کا مفرد پھر آتا ہے فضل، اس کا معنی پھر ہوگا زیادتی، یعنی اس کے مقابلے میں نقص ہوگا، کمی. فضول جب بطور جمع استعمال ہو جائے نا، یہ فضول صیغہ اگر ہم جمع لے لیں اس کو، تو پھر اس کا مفرد آتا ہے فضل، اور فضل عربی میں زیادتی کو کہتے ہیں. ہاں، یہ کیا ہے؟ فضل اس کا جس طرح ہم عربی والے کہتے ہیں انفق ما فضل من مالک، خرچ کر وہ جو آپ کے مال میں سے زیادہ ہے. یہاں پر فضل کس چیز کے معنی میں ہے؟ زیادتی کے معنی میں، زیادہ. تو فضول جب بطور جمع ہم استعمال کریں گے اور اس کا مفرد فضل نکالیں گے، تو معنی اس کا پھر زیادتی ہوگا، جو یہاں پر ہمارا مقصود بھی ہے. ہم یہاں پر مقامات میں ہم وہی معنی کر رہے. صحیح ہے، فضول کا معنی ہم زیادتی کر رہے. لیکن فضول جب بطور اسم مفرد استعمال ہوتا ہے فضول، تو یہ وہی فضول ہے، اس کا معنی پھر جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا فضول بکواس مت کرو، فضول، تو اس کا معنی پھر ہوتا ہے بے فائدہ. فضول کا معنی پھر کیا ہوگا جب اس کو اسم مفرد کے طور پر استعمال کرے؟ بے فائدہ. ہم کہتے ہیں نا فضول بکواس مت کرو، یعنی بے فائدہ باتیں نہیں کرو. لیکن یہاں پر فضول یہ بطور جمع استعمال ہوا ہے، جس کا واحد کیا ہے؟ فضل. یعنی اور حذر کہتے ہیں وہ فضول الحذر، حذر بےہودہ باتوں کو کہتے ہیں. حذر کسے کہتے ہیں؟ تو معنی اس کا یہ ہوگا وفضول الحذر. ہاں، وفضول الحذر کا معنی ہوگا زیادہ بےہودہ باتوں سے، بےہودہ باتوں کی زیادتی سے. ہاں، بےہودہ باتوں کی زیادتی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. کما نعوذ بک من معرۃ اللکن، جس طرح ہم پناہ مانگتے ہیں بک آپ کے ساتھ اے اللہ، کس چیز سے؟ من معرۃ اللکن، من معرۃ اللکن. اے لکن یہ تو لکنت کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہاں، کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کے ساتھ اے اللہ من معرۃ اللکن، معرہ عیب کو کہتے ہیں، اے لکنت کے عیب سے. لکنت تو آپ جانتے ہو نا، لکنت جب زبان انسان کے زبان میں وہ اٹک اٹک کر جو باتیں کرتا ہے، ٹیر ٹیر کر، بالکل نرمی کے ساتھ جو بندہ بات نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے زبان میں لکنت ہے. کیا ہے؟ لکنت ہے، صاف بات جو نہیں کر سکتا نا، ٹیر ٹیر کر بات کرتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ من معرۃ اللکن، لکنت کے عیب سے، کہ یہ عیب ہمارے اندر نہیں آ جائے. سمجھ میں آ رہے؟ معرہ عیب کو کہتے ہیں، کس کو؟ عیب کو. اور لکن، لیکن بھی آتا ہے، یہ کہتے ہیں لکنت کو. کس کو؟ لکنت کو. وفضوح الحصر، فضوح یہ رسوائی کو کہتے ہیں، شرمندگی کو. کس کو؟ اور حصر کہتے ہیں زبان کی بندش کو، زبان کی بندش. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ وفضوح الحصر، زبان کی بندش کے عیب سے. حصر یعنی فوراً کسی کے زبان بند ہو جائے. اگر ایک بندہ بات کر رہے نا، بات کر رہے ایک بعض وقت بیان کے دوران، تقریر کے دوران انسان
اور یہ حالت آتی ہے نا، فوراً اس کا جو اس کے منہ بند ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس سے وہ موضوع وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہاں، یا حافظہ ذہن سے ہر کچھ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، بیان، ہاں، زبان کیا ہو جاتے ہیں؟ بند. تو اچانک زبان کی بندش، اس کو کہتے ہیں حصر. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں زبان کی بندش، حصر زبان کی بندش کے فضوح رسوائی سے. سمجھ میں آ گیا؟ فضوح رسوائی شرمندگی کو کہتے ہیں، حصر کہتے ہیں زبان کی بندش کو. وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْإِفْتِنَانَ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ وَإِرْضَاءِ الْمُسَامِحِ. وَنَسْتَكْفِي باب استفعال ہے، اور ہم کفایت طلب کرتے ہیں. وَنَسْتَكْفِي ہم کیا کرتے ہیں؟ کفایت طلب کرتے ہیں. بکا آپ کے ساتھ یا آپ سے، ہاں، کس چیز کی کفایت طلب کرتے ہیں؟ الافتنانا، الافتنانا فتنے میں پڑ جانے سے، کہ ہم کیا ہو جائے؟ فتنے میں پڑ جائے، امتحان میں پڑ جائے، ہاں، اور اسی طرح آزمائش میں پڑ جائے. اچھا وہ کون سے فتنے میں ہم پڑ جائے؟ کس سے ہم کفایت طلب کرتے؟ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ، بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ، مادح مدح کرنے والا، یہ تو آپ جانتے ہو نا، ہاں. اور اطراء کہتے ہیں کہ تعریف میں مبالغہ کرنا. کیا؟ مبالغہ. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ مدح کرنے والے کی مبالغہ آرائی سے، کہ ہم ایک بندہ ہم اس لائق نہیں ہے اور ہم ہمارے بارے میں تعریف میں مبالغہ کرے. کیا کرے؟ تو یا اللہ اس فتنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کفایت مانگتے ہیں، اس فتنے سے ہمیں بچاؤ. کون سے فتنے سے؟ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ مدح کرنے والے کی مبالغہ آرائی سے. تعریف میں جو مبالغہ ہوتی ہے نا، تو اطراء کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ، تعریف میں مبالغہ کرنا. سمجھ میں آ رہے؟ وَإِغْضَاءِ الْمُسَامِحِ اور چشم پوشی کرنے والے کی چشم پوشی سے. سمجھ میں آ رہے؟ مسامح، مسامحہ یہ نرمی سے بھی ہے، نرمی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ہاں، مسامح. اور اسی طرح جو چشم پوشی کرتا ہے تو وہ نرمی کرتا ہے نا. کسی کے کام پر کسی نے غلط کام کیا تو انسان اس پر چشم پوشی کرے. چشم پوشی آنکھ کے بند کرنے کہتے ہیں، تو گویا اس کے ساتھ وہ نرمی کرتا ہے، تو اس لیے چشم پوشی کرتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس فتنے سے کفایت طلب کرتے ہیں کہ اس فتنے میں پڑ جائے. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ اغضاء المسامح، نرمی کرنے والے کی چشم پوشی سے، یا چشم پوشی کرنے والے کی چشم پوشی سے. سمجھ میں آ رہے؟ کما نستکفی بکا، جیسا کہ ہم کفایت طلب کرتے ہیں آپ کے ساتھ الانتصاب، نشانہ بننے سے. جس طرح ہم کفایت طلب کرتے ہیں بکا آپ کے ساتھ الانتصاب، نشانہ بننے سے. کس کا ہم نشانہ بن جائے؟ لإزراء القادح، لإزراء القادح. قادح بھی عیب لگانے والے کو کہتے ہیں. عیب لگانے والے کی ازرا کسے کہتے ہیں؟ عیب لگانا. ازرا کسے کہتے ہیں؟ عیب کو. سمجھ میں آ رہے؟ زرایا ہے. ہم کفایت طلب کرتے ہیں بکاب کے ساتھ الانتصاب، نشانہ بننے سے. کس کا نشانہ ہم بن جائے؟ لإزراء القادح، عیب بیان کرنے والے کے عیب لگانے سے. سمجھ میں آ رہے؟ کہ اس کا نشانہ ہم بن جائے. ایک بندہ ہے عیب لگانے والے ہے، ایسی کسی کے اندر عیب نہیں ہے اور عیب لگاتا ہے، تو اس عیب لگانے والے کی عیب لگانے سے
اس سے ہم اے اللہ آپ کی کفایت طلب کرتے ہیں کہ اس کے ہم شکار نہ ہو جائے، اس کا ہم نشانہ نہ بن جائے. اور اسی طرح وَهَتْكِ الْفَاضِحِ، فاضح اوپر بھی فضوح وفضوح الحصر، یہاں پر بھی یہ استعمال ہوا نا، یہ بھی شرمندگی کو کہتے ہیں. تو فاضح اس بندے کو کہتے ہیں جو کسی کو رسوا کرتا ہے. ہاں، تو فاضح رسوا کرنے والے کی پردہ دری سے، ہتک بے عزتی کو کہتے ہیں نا، پردہ دری کو. سمجھ میں آ رہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں یا اللہ، وَهَتْكِ الْفَاضِحِ، ہم کفایت طلب کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ نشانہ بن جائے کس کا؟ وَهَتْكِ الْفَاضِحِ، رسوا کرنے والے کی بے عزتی سے یا پردہ دری سے، رسوا کرنے والے کی پردہ دری سے. سمجھ میں آ گیا بات؟ اتنا بس ہے. ہاں، ایک مرتبہ پھر بولوں یا کافی ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ ایک مرتبہ پڑھوں. وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ، من شرۃ اللسن، زبان کی تیزی کے شر سے، وفضول الحذر، اور بیہودہ باتوں کی زیادتی سے. کما نعوذ بک، جیسا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کے ساتھ، من معرۃ اللکن، زبان کی لکنت کے عیب سے، وفضوح الحصر، زبان کی بندش کے رسوائی سے. ونستکفی، اور ہم کفایت طلب کرتے ہیں بک، آپ کے ساتھ، الافتنان، فتنے میں پڑ جانے سے، باطراء المادح، مدح کرنے والے کی مبالغہ ہرائی سے، واغضاء المسامح، اور اسی طرح چشم پوشی کرنے والے کی چشم پوشی سے یا نرمی کرنے والے کی چشم پوشی سے. کما نستکفی بک، جس طرح ہم کفایت طلب کرتے ہیں آپ کے ساتھ، الانتصاب، نشانہ بننے سے. کس کا نشانہ ہم بن جائے؟ لازراء القادح، عیب لگانے والے کی عیب لگانے سے. وَهَتْكِ الْفَاضِحِ، اور رسوا کرنے والے کی بے عزتی اور پردہ دری سے. ٹھیک ہے؟ وباللہ التوفیق. السلام علیکم.